بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری جنوری شمارے کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ ٹائٹل ہے دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ کبھی سوچا نہ تھا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں عبقری کو بہت پرانی پڑھنے والی ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دن ہماری گھر میں امی کی کزن آئی ہوئی تھی تو کمرے میں الماری ڈائجسٹ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈائجسٹ پڑھتی ہو؟ میں نے بولا جی میں پڑھتی ہوں، میں ہر ماہ 5 سے 6 ڈائجسٹ منگواتی ہوں۔ ماموں نے بولا میں تمہیں ایک میگزین بتاتا ہوں، تم وہ پڑھنا، وہ بھی ماہنامہ آتا ہے، تم سب ڈائجسٹ بھول جاؤ گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب سے میں نے عبقری پڑھنا شروع کیا تب سے نماز کی پابندی سے پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں۔ پہلے پیسے آتے تھے اور جلدی ختم ہو جاتے تھے، مگر جب سے برکت والی تھیلی بنائی ہے روزانہ سورۃ کوثر پڑھتی ہوں، پیسے ختم نہیں ہوتے۔ راشن پر 14 روحانی حروف سوامت لکھتی ہوں تو راشن ایک ماہ چل جاتا ہے۔ رزق کے لیے روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مزمل روزانہ 11 بار پڑھتی ہوں۔ سنتوں کے نوافل میں آخری 6 صورتیں پڑھتی ہوں۔ کلمہ پاک بہت پڑھتی ہوں۔ جو بھی پیسے ہیں ماہانہ راشن، اس میں 2.5% نکالتی ہوں۔ اب بہت برکت ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اچانک آئی مصیبت میں یہ ایک لفظ کام آتا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ سدا خوشیاں اور کامرانی کے ساتھ آپ رہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے 2 انمول خزانے اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوں۔ ان کو پڑھنے سے اپنے ارد گرد حفاظت کی دیوار محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے درس باقاعدگی سے سن رہی ہوں، کام کرتے ہوئے لگا لیتی ہوں، کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ مشکل میں بہت کام آیا۔ چھوٹے بیٹے کی یونیورسٹی چھوڑنے گئے تو بارش بہت زیادہ تھی۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے کفا باللہ ولیًا و کفا باللہ نصیرا پڑھ رہی تھی کہ اچانک میری گاڑی ایک بالکل برانڈ نیو کار سے جا ٹکرائی۔ غصے سے بھرا ہوا شخص گاڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے معذرت کی، مگر اس نے اپنی گاڑی لا کر میری گاڑی کے آگے کھڑی کر دی۔ وہ آدمی گاڑی سے باہر آ گیا، معذرت کے باوجود ہماری گاڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی۔ میرا بہت نقصان ہوا۔ مہینے کا آخر تھا، اس وقت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں ہی یہ والی آیت پڑھی، ابھی 3 دفعہ پڑھی تھی کہ اچانک وہ غصے سے بھرا ہوا شخص نارمل حالت میں آیا۔ اس نے 2 لمبی سانسیں لیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہاں سے موجود لوگ حیران رہ گئے کہ نئی گاڑی کا اتنا نقصان ہوا، اس شخص نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب وظیفے کا کمال تھا۔ جی اسی پیج کا نیکسٹ ٹاپک ہے اسکول گھر دونوں جگہ سے پریشان، اللہ نے میری فریاد سن لی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ماہنامہ عبقری رسالہ میں 2010 سے پڑھ رہی ہوں۔ اس وقت میں ٹیچر تھی، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسکول اور گھر دونوں جگہ ہی پریشانی تھی۔ میں نے رو رو کر دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی۔ اس سکول میں سے اچھے سکول میں میرا تبادلہ ہو گیا، وہاں آپ کا رسالہ عبقری مل گیا۔ آپ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے جڑ گئی، میری مشکلیں آسان ہوتی گئیں اور اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور ریٹائرڈ ہو چکی ہوں۔ اب سے 2 سال پہلے خود ہی نوکری چھوڑ دی تھی، اب اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہی ہوں۔ آپ کا رسالہ عبقری کا ساتھ ہے، اب میں نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر سورہ مزمل پڑھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جی اسی پیج کا ایک اور ٹاپک ہے شبہات۔ 1950 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ میں اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ خرید رہا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور چھوٹنے کے قریب تھی کہ ایک دیہاتی نے آدھی ٹکٹ لینے کے لیے آ گیا۔ اس کو جس مقام پر جانا تھا اس کا کرایہ چند روپیہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی میں کھڑکی کے اندر ڈال کر کھولی تو اس میں سب سے چھوٹی ریزگاری تھی۔ بابو اس کو دیکھ کر بگڑ گیا اور بولا روپیہ لے آؤ، اتنی سب ریزگاری ہم کب تک گنتے رہیں گے۔ مجھے غریب دیہاتی پر رحم آیا، میں نے فوراً جیب سے نوٹ نکالے اور اس سے کہا کہ تم یہ نوٹ لے لو، ریزگاری مجھے دے دو۔ مگر دیہاتی نے پیشکش قبول نہ کی، اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف چلا گیا۔ میں تیزی سے چل کر ٹرین پر سوار ہو گیا، تاہم میری نظر دیہاتی کا ناکام تعقب کرتی رہی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ دیہاتی وقت پر ٹکٹ نہ لے سکا اور ٹرین اسے چھوڑ دینی پڑتی۔ دیہاتی آدمی نے میری پیشکش کیوں قبول نہ کی، اس کی وجہ شبہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اپنے خراب سکے اس کی ریزگاری سے بدل لینا چاہتا ہوں۔ یہ شبہ اس کے ذہن پر اتنا چھایا تھا کہ اپنی ریزگاری کو میرے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کی ریل گاڑی اس سے چھوٹ گئی۔ یہی آج ہمارے معاشرے کی عام حالت ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو بے بھروسہ سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت سے ممکن فوائد سے محروم کیے ہوئے ہے، کیونکہ اکثر کام کرنے کے لیے کئی آدمیوں کا تعاون ضروری ہے اور شبہات کی فضا نے ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کا امکان ختم کر دیا ہے۔ شبہ سے شبہ جنم لیتا ہے اور اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو شبہ نظر سے دیکھنے لگیں تو جواب میں اس کے اندر سے آپ کے خلاف شبہات پیدا ہوں گی، دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ اس سے برعکس آپ اس کے اعتماد کا معاملہ بھی اس کے دل میں بقایا 57 پیج پہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ جی یہ پیج نمبر 57 پہ ہم آ گئے۔ آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہوگا، دونوں ایک دوسرے قریب ہوتے جائیں گے۔ جو انسان ایک جسم کے اندر ہے وہی انسان دوسرے جسم کے اندر بھی ہے، مگر آدمی اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ اور ہے اور دوسرا کچھ اور۔ جی یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ جس ٹاپک کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اندر اور اپنے ارد گرد اعتماد کی فضا پیدا کی جائے تو بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر شک شبہات میں پڑے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ پیج کی طرف آ گئے ہیں۔ بغیر دوائی استعمال کی جلدی مرض کا خاتمہ ہوا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری عمر 38 سال ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں۔ شادی کے 4 سال بعد جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد اچانک سے جلدی مسائل سے دوچار ہو گئی۔ میری جلد پہ سرخ رنگ کے دھبے پڑنا شروع ہو گئے اور پہلے میں نے توجہ نہ دی۔ جب دھبوں کا پورے جسم پر قبضہ کر لیا تو میں نے سنجیدگی اختیار کی۔ پھر بس اسلام آباد اور راولپنڈی کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، ادویات کے ڈھیر کھا کر ختم کر دیے، لوشن تیل بہت استعمال کیا، لیکن سرخ دھبوں اور اس طرح کی زندگی بسر کرنے لگی۔ آج سے 5 سال پہلے ابکری سے تعلق بنا، ہر ماہ مطالعہ کرتی ہوں۔ ابکری کے ہی ایک شمارے کی بیک سائڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سا کے بارے میں پڑھا۔ اس میں غسل کرنا سنت بھی ہے اور فائدہ مند بھی، کیونکہ یہ برتن تانبے کے دھات کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں شفا بھی ہے اور بطور مالش اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے لاہور ابکری دواخانے فون کیا اور انہوں نے پارسل کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سا کی بکنگ کروائی۔ 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میرے گھر پہنچ گیا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت پیکنگ میں یہ برتن دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیماری کی نیت سے غسل کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیمیکل والا صابن استعمال کرنے کے بجائے ابکری کا ہی روحانی سوپ استعمال کرنا شروع کیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میرے سر کے دھبے کم ہونے شروع ہو گئے، جس کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ اتنے سالوں سے اتنی ادویات کھانے سے تو یہ کم نہ ہوئی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے پانی سے غسل کرنے سے یہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ بھی حیران تھے کہ جس مرض کا علاج بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں کر سکا، اس کا علاج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نے کر دیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد میرے جسم میں ایک بھی سرخ دھبا نہیں تھا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کی برکت سے ہوا۔ اب تو میں اپنے بچوں کو بھی اسی میں پانی ڈال کر غسل کرنے کا کہتی ہوں۔ میرے خاوند بھی اسی برتن سے غسل کرتے ہیں۔ میں اکثر بیٹھی یہی سوچتی ہوں، اتنا عرصہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں سے نا واقف رہے۔ اس سے واقف کرانے والا ابکری ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو پھر سے زندہ کر دیا، ورنہ ہم اور ہماری نسلیں اس بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، کسی نے آج تک اس کے متعلق نہیں بتایا۔ میں ابکری کے شکر گزار ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس پیج کا، الرجی، نزلہ و زکام کا دشمن میرے گھر میں موجود ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں ابکری رسالہ شوق سے پڑھتی ہوں، اس میں دیے گئے نسخہ جات ٹوٹکے اکثر آزماتی ہوں۔ اس کے علاوہ ابکری دواخانے کے ادویات استعمال ہمارے گھر میں رہتا ہے، جس میں شہد قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں ہمارے گھر میں خاص طور پہ جوش جوشاندہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ چائے کی وجہ سے ہم جوش جوشاندہ استعمال کرتے ہیں، جس سے سارا دن تر و تازگی محسوس ہوتی ہے اور نزلہ زکام کھانسی کے مضر اثرات سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ میرے شوہر نے ایک ڈبہ دفتر میں رکھا ہوا ہے۔ ایک روز مجھے کہنے لگے کہ میرا مالک کا کوئی دوست برطانیہ سے آیا ہے، اس کو الرجی اور نزلہ تھا۔ کہنے لگا کوئی اچھے سے میڈیکل اسٹور سے دوا منگوا دو، پر میرے مالک نے کہا دوائی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے ہیلپر کو میرے پاس بھیجا کہ مالک کہہ رہا ہے کہ 1 ساشا جوش جوشاندے کا دے دیں۔ جب ان کا ایک کپ جوش جوشاندہ پیا تو 10 منٹ کے اندر نزلہ اور الرجی غائب ہو گئی۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ خود میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ کیا چیز ہے۔ میں نے ڈبہ دکھایا تو ایسے جیسے کہ کسی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ ڈبہ میں ابھی 10 ساشے موجود تھے، میں نے ان کو ہدیے کے طور پر کر دیے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ بے شک ابکری کی ہر چیز ہی بیسٹ ہے، ان کے ٹوٹکے ہوں، ان کی باتیں ہوں، بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ وہ اسلام اور سنت کے رول کے مطابق ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، ایسی بیماری جو جدید مشینوں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں عرصہ دراز سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جو آج کے جدید دور کی مشینوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں، جس کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ، ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہوں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہسپتال نہیں چھوڑا جہاں میں نہ گئی ہوں، لیکن رپورٹ بالکل کلیئر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی دوائی دیں،
ان سب کی رپورٹ تو کلیئر ہے، پھر بھی ڈاکٹر طاقت کی گولیاں سرپ وغیرہ لکھ دیتے ہیں مگر افاقہ نہ ہوا۔ میں نے اپنا روحانی علاج کروانا شروع کیا، اس میں تھوڑا سا فرق پڑا لیکن پھر وہی حالات جو پہلے تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ پر لاکھوں لگائے، نوبت قرض لینے تک پہنچ گئی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ قرض نہیں لینا، چاہے میں مر جاؤں۔ میرے شوہر کو کسی دوست نے اپنے اہلیہ کو لاہور عبقری دواخانہ تسبیح خانے سے وہاں لے جاؤ، تو میرے شوہر مجھے جمعرات کے روز عبقری دواخانے لے آئے، جہاں سسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چیک اپ کیا، صرف ایک دوائی استعمال، جس کا نام کالی کڑوی شفا تھا۔ 6 بوتلیں کالی کڑوی شفا لی۔ ہم جانے لگے تو پتہ چلا کہ آج بڑے حکیم صاحب کا درس ہے، تو پھر ہم تسبیح خانے چلے گئے۔ وہاں خواتین سائڈ پر چلی گئیں اور میرے شوہر مردوں کی طرف۔ مغرب کے بعد درس شروع ہوا۔ میرے دل میں کچھ سوال تھے، آپ کے درس کے دوران ان سوالوں کا جواب خود بخود ملتا رہا، حالانکہ ابھی مسئلہ بیان بھی نہیں کیا تھا۔ درس ختم ہونے کے بعد رات کو ہم گھر پہنچے۔ اگلی صبح سے کالی کڑوی شفا کا استعمال شروع کیا۔ 4 بوتل کے استعمال سے ہی میرا دل گھبرانا ختم ہو گیا۔ جس انجانے خوف میں مبتلا رہتی تھی، اس سے باہر آ گئی۔ اب میں یہ عام روزمرہ زندگی گزارنا شروع ہو گئی ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے شفا دی۔ اب ہر نماز میں عبقری اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اب اگر عبقری نہ ملتا تو پتہ نہیں میری اگلی زندگی تھی یا نہیں، شاید اس طرح بیماریوں میں ہی کٹ جاتی۔ جی، ایک اور پیج کا ٹاپک میری نظروں سے گزرا تھا، میں نے کہا آپ کو بھی پڑھ کے بتاؤں، کسی کا کوئی مسئلہ اس قسم کا بھی ہو تو بھی حل ہو سکتا ہے۔ نوکری رشتہ مقدمے کا مسئلہ ہو تو اس سے حل کیجیے۔ نوکری رشتہ مقدمے کا مسئلہ، اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اللہ الصمد 1 لاکھ دفعہ پڑھیں، 8 دن تک 8 لاکھ مکمل کر لیں۔ کافی سارے لوگ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں شیرنی بانٹ کر دعا کریں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، نماز عصر کے بعد اللہ الصمد 50 بار پڑھ لیا کریں، بہت بابرکت عمل ہے۔ نوکری رشتہ مقدمے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کسی مشکل مسئلے کا حل، 11 لوگ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں، پڑھنے والوں میں شیرنی بانٹیں، انتہائی غریب اور معذور نابینا وغیرہ کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلائیں۔ ہر مقصد کے لیے اول و درود شریف 11 مرتبہ، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود 200 مرتبہ، نماز عشاء کے اول آخر 11 بار درود شریف مقصد حاصل ہونے تک پڑھتے رہیں، بے حد و ثواب۔ اور یہ آیت ہے جو لکھی ہوئی ہے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب میں خود قیامت کے دن دوں گا۔ اسی پیج کا ایک نیکسٹ ٹاپک ہے، بیوی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، یہ عمل کیا کرم ہو گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی روزانہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، سارا دن ڈیوٹی کے بعد تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے جس کو بھی روحانی بیٹھ کر ٹی کا عمل بتایا، سب کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بیڈ ٹی کا عمل یہ کہ صبح اٹھتے ہی بیڈ سے اترتے ہی 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ نشہ کوئی بھی ہو یقین کے ساتھ کریں، ختم ہو جائے گا۔ ایک بار ڈیوٹی پر ایک شخص سگریٹ پی رہا تھا، میں نے پوچھا کہ روز کے کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ جواب ملا 1 سے 1.5 ڈبی روزانہ۔ میں نے کہا یار ڈیوٹی کے دوران یا مانیوں پڑھتے رہا کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، 7 دن بعد پھر ادھر گیا تو پوچھا اب کتنے سگریٹ پیتے ہو؟ کہنے لگا میں نے چھوڑ دی ہے سگریٹ پینا۔ اب مجھے ایسے خیالات پہ غصہ آنے لگا جو کبھی نہیں آتا تھا۔ میں نے پوچھا یا مانیوں کس حالت میں پڑھتی ہو؟ کہنے لگا زیادہ تر بے وضو ہوتا ہوں۔ میں نے کہا اب ہر وقت با وضو رہو اور کوشش کرو کہ نماز پڑھنا شروع کر دو اور مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، یا مانیوں سے وہ بندہ نماز پڑھنے لگا، سگریٹ چھوڑ دی۔ کمر درد کا روحانی علاج، ایک شخص نے امام افضل سے پوچھا کہ کمر درد ہے کوئی عمل بتائیں۔ اس نے کہا سورہ یاسین ہر مبین پر 7 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا ہے اور درد کی جگہ پر پھونک مارنی ہے۔ اس طرح ہر مبین پر یہی پڑھنا ہے اور 3 دفعہ سورہ یاسین مکمل کرنے پر آرام آ جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر یہ کمر کا درد ہے، خود پڑھ کے تو پھونک نہیں ماری جاتی کمر پہ، تو اکثر لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کرے، وہ اس طرح کر لیا کرے کہ ساری چیزیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اور درد والی جگہ پر پھیر لیں۔ بیوی چھوڑنا چاہتی ہے مگر میں نہیں چاہتا۔ ایک شخص کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی سے خلا لینا چاہتی تھی لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور ہر وقت پریشانی میں مبتلا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اس کو ایک عمل بتایا کہ قرآن مجید کے ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے یہ آیت پڑھنی ہے اور مقصد کا تصور کر کے پڑھو۔ اس کے 12 سپارے بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ بیوی نے خلا لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میاں بیوی دونوں پیار محبت سے رہتے ہیں۔ جی، اسی پیج کا ایک لاسٹ ٹاپک بھی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں سخاوت کی انوکھی اور لازوال داستان۔ 2 صدی کے واقعے میں مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمان بیت اللہ کے شریف کا حج کرنے آتے ہیں۔
مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے۔ حجاج کرام اور اہل مکہ کو بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کرتے اس زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریزہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ اپنے اخراجات اور اپنے عظیم الشان نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ ایسی فقید المثال کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشیرت کو یاد رہے گا۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مکے میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ اہل مکہ والوں کے لیے مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرے میں آنے والے لوگوں سے ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کھدوانے کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک اور نہر جس کو پانی جبال سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا اسے زبیدہ نہر میں شامل کر دیا گیا۔ یہ مقامی عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ علاوہ ازیں مینا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب زبیدہ کے نام سے تھا، اس میں شامل کر لیا گیا اور جس میں بارش کا پانی بھی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ کی طرف لے جائے گی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار اس وقت خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبے سے اخلاص کے تحت نہر کھدوائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھیں، اور وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس کا منصوبہ منتظم انجینئر آیا کہنے لگا کہ آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا اس کے لیے خاصی اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کی دن رات کی مزدوری دینا پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا، اور وہ دلچسپ بھی تھا کہ اور قوت فیصلہ آور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی تھا۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا کہ اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظم نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا۔ بقیہ صفحہ 57 پہ پڑھتے ہیں۔ جی اس کا بقایا ہے تاریخ انسانیت میں سخاوت کی انوکھی لازوال داستان۔ دریا میں پھینک دی اور کہنے لگی کہ الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تم مجھ سے آخرت میں حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جتنے ٹاپک میں نے پڑھے ہیں آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے اور استفادہ بھی آپ بہت زیادہ حاصل کریں گے اگر اس کو غور سے پڑھیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں اور صدقہ جاریہ کے طور پہ لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔